اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ٹرنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انیشیل ڈیز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے ساتھ جو 6 بڑے اکابر صحابہ ہیں، سابقون الاولون میں سے آتے ہیں جو یعنی حضرت عثمان، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر حضرات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ اسلام جنہوں نے قبول کیا اور پھر ان کی دعوت کے نتیجے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کوششوں کے نتیجے میں جو پہلا 3 دستہ ہے صحابہ کرام کا، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ 3 بیچ آف کنورٹس، جن کی کل تعداد جو ہے وہ 40 سے لے کے 42 تک ہے، ان حضرات کے قبول اسلام کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی تھیں۔ تو اب ہم سیرت میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیسری میجر وحی کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ تیسری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں، جیسے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ دوسری وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پہلی وحی وہ تھی جو ہم نے اقرا باسم ربک الذی خلق میں پڑھی تھی۔ تو جس طرح کے پہلے کا طریقہ رہا ہے کہ پہلی وحی کو بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا، پھر دوسری وحی کو بھی واضح کیا تھا، تو انشاءاللہ آج تیسری وحی کو بھی واضح کریں گے۔ جو 6 آیتیں تیسری وحی میں ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر پہلی 3 وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے ان کے درمیان جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اور جو دعوت اسلامی اور تبلیغ دین کا بنیادی اثاثہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ترجیح دی نزول کے اعتبار سے پہلے نازل کرنے میں، تو اس میں کروڑوں حکمتیں ہوں گی، ان میں سے جو حکمتیں ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور پھر یہ کہ اسلام کے ابتدائی میسج میں کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، یہ بھی وحی کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تیسری وحی جو سورہ مزمل کے روپ میں نازل ہوئی ہے اس کی 6 آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس طرح دوسری سورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ایک صفاتی نام سے پکارا گیا تھا، یعنی مدثر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اسی کم و بیش صفت کو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے وہ مزمل کہہ کے ایڈریس کیا ہے۔ مزمل کا مطلب بھی کم و بیش وہی ہوتا ہے کہ چادر میں لپٹ کے جو شخص سویا ہوا ہو۔ تو یہ جو بنیادی ایڈریسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے ناموں سے بھی آپ کو پکار سکتا تھا، اے پیدل چلنے والے سے بھی پکار سکتا تھا، اے پہاڑوں پہ چڑھنے والے سے بھی پکار سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے عمل سے پکارا گیا ہے جس کا تعلق آرام سے، آسائش سے ہے۔ تو اس میں ضمناً ایک اشارہ ہے کہ اے نبی، آپ کے آرام کا اور اطمینان کا وقت جو ہے اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورہ مدثر میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کرنے کی کیفیت کی جو ایک تصویر کشی کی گئی، اور پھر اس نام سے کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا۔ اس میں ایک اشارہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی دستہ تھا وہ عبادت میں، سنسیئرٹی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، دین کے علم کو سیکھنے میں انتہائی ثابت قدم تھے سارے کے سارے، اسی لیے ان کو سابقون الاولون بھی کہا جاتا ہے، السابقون الاولون، قرآن میں بھی ان کو اسی نام سے پکارا گیا ہے۔
تو ان کی جو صفات تھیں اس میں سے ایک اہم صفت یہ تھی کہ صحابہ کرام کو کسی بھی نیکی کا علم ہو جاتا تھا تو اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے تھے، بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور کسی بھی سنسیئر انسان کی، مخلص انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کی کسی بات کا علم ہو جائے جس سے آخرت میں بینیفٹ ہونے والا ہے، تو اس کی ٹال مٹول میں نہ رہے۔ ٹال مٹول کرنا ہی یعنی بعض دفعہ نوافل کو ٹالنا اپنے آپ میں شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان اگر نفل کو ٹالتا ہے تو در حقیقت وہ کہیں نہ کہیں آخرت کی امور میں اس درجے کی سنسیئرٹی نہیں رکھتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فقہی اعتبار سے جائز ہے کہ انسان نفل نماز کو ٹال دے، تہجد کو چھوڑ دے، اور جو نوافل ہوتی ہیں دن بھر کی اس کو چھوڑ بھی دے گا تو فقہی اعتبار سے گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی یعنی نوافل کے حصول میں تگ و دو کرنا اور نوافل کے لیے جد و جہد کرنا، یہ در حقیقت جو ہے انسان کی سنسیئرٹی کو، اس کی شدت کو، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو مزید درشاتا ہے۔ تو صحابہ کا عالم یہ تھا کہ تہجد میں انتہائی سختی اختیار کرتے تھے، اور مجموعی طور پہ صحابہ جو ہے پوری کی پوری رات تہجد کا قیام کیا کرتے تھے انیشل ڈیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس چیز کو جانتی ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی امور میں، عبادتی امور میں شدت وقتی طور پہ اختیار کر سکتا ہے، اس پہ پرماننسی اختیار نہیں کر سکتا، پرماننٹلی اس پہ جو ہے وہ جمع نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کے وقتی جوش کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چینلائز کیا، اور صحابہ کرام کے وقتی جوش کو اس طرح سے چینلائز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ وہ انفرادی حیثیت سے حکم دیا، اور اجتماعی طور پہ تمام صحابہ کو یہ حکم دیا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ جو ہے رات کا قیام کیا کریں مگر تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس تھوڑے کی مدت کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ نصفہ، یعنی یا تو آدھی رات قیام کریں، اوین قس منہ قلیلا، یا پھر آدھی رات قیام کریں یا آدھی رات سے تھوڑا کم حصہ قیام کریں، او زد علیہ، یا پھر آدھی رات سے تھوڑا بڑھا کے قیام کر لیں۔ گویا کہ بینچ مارک جو اللہ تعالیٰ نے قیام کا سیٹ کیا، تہجد کا سیٹ کیا، وہ آدھی رات کا کیا۔ گویا صحابہ کرام کے لیے آدھی رات کی عبادت کو بینچ مارک اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا، اور پھر یہ جو یعنی اجازت ایک طرح سے دے دی، ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ آزادی دے دی کہ یا تو آدھی رات سے کچھ کم کر لو یا آدھی رات سے کچھ بڑھا لو۔ اور جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تہجد کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، اس پہ اطمینان کے ساتھ اس کے الفاظ کی ادائیگی کی جائے۔ کیونکہ جب انسان بگننگ فیز میں ہوتا ہے اپنی دینی علوم کے، تو وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چھوٹے سے حکم کے ذریعے اپنی بلیغ خطبے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں کوانٹٹی سے زیادہ اہمیت جو ہے کوالٹی کی ہے۔ لہٰذا جب انسان ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو مخصوص وقت میں کم پڑھ پائے گا۔ ایک انسان بہت فاسٹ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے میں بہت بڑا حصہ جو ہے قرآن کا پڑھ جائے گا، اور ایک انسان ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے ہر آیت پہ غور کر رہا ہے، ہر آیت پہ جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ اس کے مخرج کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، تو اس کی جو کوانٹٹی ہوگی 1 گھنٹے کے اندر وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس فطری ڈفرنس کو سمجھنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کو حکم دیا ہے وہ رتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کر دی کہ کوالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری چیز جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو، مخصوص طور پہ قرآن مجید کو فاسٹ پڑھنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو ایک جو ریس والا معاملہ ہوتا ہے، بہت جلدی جلدی قرآن ختم کرنے کی جو بے چینی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اگر قرآن کے مخرج کو، قرآن کے جو تجوید کے قواعد ہیں ان کو نظر انداز کر کے، یا غور و فکر کے پہلو کو بالکل یعنی قطعاً نظر انداز کر کے قرآن کو بس یعنی آنکھ بند کر کے اور بہت تیزی کے ساتھ اگر پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی مقدار میں پڑھا جائے، لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اگر انسان اس پہ غور کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، ہے نا، اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھے، تفاسیر پہ غور کرے، تو یہ چیز مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور جیسا کہ بعض صحابہ کا قول ہے، جیسے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا انس بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے انا آتینا کل کوثر سمجھ کے پڑھنا پوری سورہ بقرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سورہ بقرہ اگر آپ بغیر سمجھے تلاوت کریں گے تو اس کا اجر نہیں ہوگا، اس کا اجر اپنی جگہ بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے نا۔ ایک ایک جو حرف ہے قرآن مجید کا، اس کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔
لیکن سمجھ کے پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انا آتینا کل کوثر جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی انسان اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ سورہ بقرہ پوری کی پوری اس کی تلاوت بغیر سمجھے کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم ان آیتوں کے اندر دیا ہے اور تہجد کی ایک بنیاد قرار دی ہے، ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے، وہ ہے آدھی، یعنی آدھی رات کا قیام، اور یا پھر اس سے کچھ بڑھا دیا جائے یا اس سے کچھ کم کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم حکم کیا دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ترتیل کا اہتمام کیا جائے. اچھا، یہ تہجد کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، قیام اللیل کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی ایک خاص حکمت جو ہے، اس کے پیچھے جو ایک خاص حکیمانہ پہلو ہے، اس کا جو ایک دنیاوی بینیفٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے. اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم عنقریب آپ کے اوپر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. گویا کہ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے نبی جس کلام کو ہم آپ کے قلب کے اوپر نازل کرنے والے ہیں، اس کلام کو ریسیو کرنے کے لیے جس قلبی صلاحیت کی درکار ہوتی ہے، وہ تہجد کی مسلسل پابندی سے آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کے لیے ایک امتی کو جو کہ قلبی صلاحیت جو درکار ہوتی ہے، وہ بھی تہجد کی پابندی سے یا تہجد میں کچھ آیات کی تلاوت سے ترتیل کے ساتھ انسان کے اندر ہدایت کی قبولیت کی صلاحیت بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے. قرآن کوئی ہلکا کلام نہیں ہے، اللہ نے اس کو قولاً ثقیلا کہا ہے، بہت بھاری کلام کہا ہے. ٹھیک ہے. اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ کے اوپر جو ہے ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اِنَّ نَاشِئَةَ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا جاگنا جو ہے، رات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ انسان کے نفس کو کچلنے میں، نفس کشی میں، انسان کو اپنی خواہشات پہ قابض آنے میں، انسان کو اپنے نفس کے اوپر پورا قبضہ حاصل کرنے میں، اپنی روح کے اوپر مکمل تصرف حاصل کرنے میں، یہ عمل جو ہے یعنی قیام اللیل جو ہے، رات کا جاگنا جو ہے، یہ انتہائی بینیفیشیل ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت جو انسان اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، تو دل دماغ اور زبان کے درمیان جو ربط ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ انتہائی پختہ ہو جاتا ہے. لہٰذا تہجد کے جو بے انتہا فضائل احادیث کی کتاب میں موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی ایک اہم فضیلت جو اللہ رب العالمین نے براہ راست قرآن میں سورہ مزمل کے اندر تیسری وحی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ رات کا جاگنا. ان ناشئۃ اللیل، رات کے وقت کا جاگنا، ہی اشد وطئا، یعنی نفس کو کچلنے میں اور نفس کے اوپر قابو پانے میں، انسان کی پرسنالٹی کے اندر مضبوطی پیدا کرنے میں، اور یعنی شخصیت و کردار کے اندر ایک ایسی مضبوطی جو کہ شریعت کی پابندی کے لیے درکار ہے، اس کے حصول کے لیے جو ہے قیام اللیل انتہائی بینیفیشیل ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس موقع پہ رات کے وقت جو انسان جو ہے کلام کرتا ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، جو دعائیں پڑھتا ہے، تو زبان اور دل کے درمیان جو ربط ہے وہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیسری وحی کے روپ میں، تیسری وحی کی صورت میں سورہ مزمل کی ابتدائی 6 آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. تو اس میں جو بنیادی باتیں کی گئی وہ یہ کہ تہجد کا قیام کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں رات کے وقت جب تمام لوگ سو رہے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی جو فضیلت ہے، اور تعلق باللہ کی مضبوطی کے لیے جو تہجد کی اہمیت ہے، اس کو واضح کیا گیا. تیسری چیز جو واضح کی گئی وہ یہ کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پوری ترتیل کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، اس کی حروف اور مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، اس کے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں. اور اس میں ضمناً ایک اور پہلو ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے اس کے جو میسج ہے، اس کا جو مقصد نزول ہے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے ساتھ پڑھیں. جیسا کہ اس کے ضمن میں میں نے ایک صحابی کا قول آپ کے سامنے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں، غالباً انس بن ملک ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ان آتیناک الکوثر جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا پوری سورہ بقرہ کے بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. تو اس سے ضمناً ایک اور بات واضح ہو گئی کہ قرآن کی کا جو تذکیری پہلو ہے، قرآن کا جو نصیحت کا پہلو ہے، وہ بغیر سمجھے جو ہے اس کا حصول انتہائی دشوار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک خاص صفت بیان کی، قولاً ثقیلا، انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا، اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پھر جو تہجد کی فضیلت ہے اس کا ایک دنیاوی پہلو جو ہے، دنیاوی بینیفٹ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا واقوم قیلا، کہ جو رات کا جاگنا ہے وہ نفس کشی کے لیے انتہائی بینیفیشیل ہے، اور دل اور دماغ اور زبان کے درمیان ربط کو قائم کرنے کے لیے، جو لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا یا دعاؤں میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے بھی ایک بڑا، یعنی ہم سب کے لیے، ان کے لیے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سب اس مرض کے مریض ہیں. تو ایک بڑا اچھا ایک اللہ تعالیٰ نے جو یعنی اقوام قیلا، یعنی اقوام قیلا مطلب یہ ہے کہ بات سیدھی نکلتی ہے. بات سیدھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن، دل اور دماغ کے درمیان ایک اچھا ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی فوکس کی صلاحیت بڑھتی ہے، کنسنٹریشن کی صلاحیت جو ہے وہ تہجد گزاری سے بڑھتی ہے. تو یہ تھی تیسری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پہلی 3 وحی کا سسٹمیٹک، جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک انالیسس ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں. اسکرین پہ آپ کے اپیئر ہو رہا ہوگا. جی. تو پہلی 3، چونکہ آج کا سیشن ذرا چھوٹا ہوگا، مشغولیت کی وجہ سے جو ہے وہ سیشن ہمارا لمبا نہیں ہو پائے گا، تو ہم جلدی کلوز کریں گے. تو آج یہ پہلی 3 وحی کا کمپیریزن ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کی آیت آپ کے سامنے رائٹ موسٹ اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، فرسٹ وحی کے ہیڈنگ کے ساتھ. جو دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یا ایھا المدثر، اس کو میں نے اسکپ کیا ہے. اور جو پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قم فانذر. ٹھیک ہے. وہ دوسری وحی کے نیچے آپ کو سامنے اسکرین پہ اپیئر ہوتا دکھ رہا ہے. تیسری وحی میں بھی جو پہلا ایڈریسل ہے، یعنی یا ایھا المزمل، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. ٹھیک ہے. یعنی کہ رات کا قیام کریں مگر تھوڑا. تو یہ 3 وحی آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان 3 وحی سے جو رزلٹ نکلتا ہے اس کا مجموعی بیان اب آپ کے سامنے آئے گا. تو پہلی چیز نوٹ کیجئے کہ پہلی وحی کے اندر کس چیز کا حکم دیا گیا. اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلی وحی جو نازل کی ہے وہ اقرا کے ساتھ نازل کی ہے. اس سے علم کی فضیلت کا اس بات ہوتا ہے. دوسری کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی تحدید ہوتی ہے، علم کی حد بندی ہوتی ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جن کو قرآن علم قرار دیتا ہے یا جن کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو وہ بھی وہاں وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کہ وہ یہ جس علم کی پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس علم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. بِإِسْمِ رَبِّكَ، گویا وہ تمام علوم جو اللہ رب العالمین کے وجود سے خالی ہیں یا اللہ کے وجود کے منکر ہیں، یا جن علوم کے ذریعے اللہ کا انکار کیا جاتا ہے، ان علوم کا اس بات، یعنی غلط طریقے سے بھی انکار کیا جاتا ہے، تو ان علوم کو اسلامی نقطہ نظر میں اقرا کے پیمانے کے اندر آپ نہیں ڈھال سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری یعنی جس علم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ الذی خلق. یعنی اللہ تعالیٰ نے صفت کے طور پہ یہاں بیان نہیں کیا، لیکن ضمناً اشارہ ہے کہ بِاسْمِ رَبِّکَ، کہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. الذی خلق، اس رب کی صفت کیا ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا. وہ ذات جس نے پیدا کیا. خلقہ ماضی میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس پاسٹ میں چیزوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے وہ تخلیق کرتا رہتا ہے، اور یہ چیز قرآن کی دوسری آیات سے بھی واضح ہوتی ہیں. تو پہلی آیت کے نزول سے علم کی تحدید ہو گئی کہ حصول علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، دینی علوم کی خاص طور پہ، اور ان علوم کی جن کے ذریعے، جن کی سینٹرالٹی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جن کی شروعات اللہ کے وجود سے ہوتی ہے، اور وہ تمام علوم جو اللہ کو بحیثیت خالق تسلیم کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئے، وہ تمام علوم اس زمرے میں لائی کرتے ہیں. یعنی علم کا اطلاق اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اس قرآنی آیت کے پوائنٹ آف ویو سے، ان تمام علوم پہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. اور صرف اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ بہت سے ملحدین ہیں موجودہ دور میں، اور بہت سے، یعنی آپ دیکھتے ہیں جدید دور میں بہت سے ایسے مفکر اور فلاسفرز بھی ہیں جو ایک خدا کا تصور میں یقین رکھتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے جس نے سب سے اول اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یا ہر وقت اس خدا کی اس کائنات کے چلانے میں عمل دخل ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو ہم اس
کانسیپٹ کے بھی منکر ہیں، بلکہ ہم اس بات کو یقین کے ساتھ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس علم کے قائل ہیں جس علم میں اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار ہو، جس علم میں اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار ہو، یعنی گویا کہ اللہ ہی نظام کائنات چلا رہا ہے، جتنے قوانین ہیں فزکس کے سب اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے امپلیمنٹ کرنے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان قانون کو جس وقت چاہے توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جس کا اس بات انتہائی ضروری ہے کہ تخلیق کا امر جو ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کا عمل ہے، اور تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا. دیکھیے ہم بھی، یعنی میں بھی کوئی چیز بنا سکتا ہوں، میں نے مٹی کا گھر بنا دیا تو میں نے کیا اس گھر کی تخلیق کر دی؟ نہیں. کسی چیز مٹی سے جب میں نے گھر بنایا تو اس میں بالو کا استعمال کیا، میں نے پانی کا استعمال کیا، میں نے اینٹ وغیرہ کا استعمال کیا. تو جو چیزیں دنیا کے اندر کائنات کے اندر موجود تھیں انہی کے استعمال سے میں نے نئی چیز بنائی. تو گویا میں نے تخلیق نہیں کی، ون فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کیا. دنیا میں آپ کوئی بھی چیز بنا لیں، کوئی بھی چیز بنا لیں، وہ کسی یعنی میٹر سے وجود میں آتی ہے، کسی مٹیریل سے وجود میں آتی ہے، اور وہ مٹیریل جو ہے وہ کائنات میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، نتھنگ سے سم تھنگ بنانا، یہ اصل میں جو یہ کوالٹی ہے، یہ صفت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے اور کائنات کا موجد ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی پہلی وحی کا نزول اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور اس علم میں اللہ کے وجود کو کس طرح سینٹرالٹی حاصل ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں. دوسری وحی کس چیز کی حکم کرتی ہے؟ دوسری وحی ہم پڑھتے ہیں قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، وربک فکبر غالباً. تو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے وضاحت کیجیے. گویا دوسری وحی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا. پہلی وحی علم کی اہمیت اور اس کی حقانیت اور اس کا ڈیفینیشن اور اس کی ضرورت کو واضح کرتی ہے. دوسری وحی اس علم کے استعمال سے جب اللہ کے وجود ثابت ہو جائے، اس اللہ کے واحد وجود کی طرف تمام انسانیت کو بلانا، یہ دوسری وحی کے اندر حکم ہوتا ہے. گویا پہلی وحی علم کے تعلق سے ہے، دوسری وحی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے. تیسری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے، جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، وہ کس تعلق سے ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات کا قیام کیا کریں مگر تھوڑا. گویا اس میں عبادتی پہلو جو ہے، بندہ اپنے تئیں اپنی خواہش سے والنٹیرلی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس عمل کی مزید تاکید کی گئی، اس عمل کو انکریج کیا گیا ہے تیسری وحی کے اندر. تو اگر ہم رف میں سمرائز کریں آپ کے سامنے، تو پہلی وحی علم کے تعلق سے بات کرتی ہے، دوسری وحی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بات کرتی ہے، اور تیسری وحی جو بات کرتی ہے وہ بات کرتی ہے تعلق باللہ، اللہ رب العالمین سے بندے کا انفرادی سطح پہ جو تعلق ہوگا وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جو عبادت کی اہمیت ہے اور عبادت کو جو اسلام میں سینٹرالٹی حاصل ہے، اس کا بیان تیسری وحی کے اندر ہوا ہے. تو اگر ہم غور کریں پھر سے، یعنی چیزوں کو میں سمرائز کرنے لگا ہوں اور مجموعی طور پہ آپ کے سامنے اس پورے بیان کو واضح کرتا ہوں، تو پہلا حکم ہے اقرا، دوسرا حکم ہے قم، تیسرا حکم بھی قم کا ہے. لیکن دوسرا حکم جو قم کا ہے یعنی کھڑے ہونے کا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے خاطر ہے، اور تیسرا حکم جو قم کا ہے وہ ہے در حقیقت تعلق باللہ کی مضبوطی عبادت کے تھرو. تو تین اہم ترین چیز جو ہم یعنی اس تینوں وحی کو سامنے رکھنے سے، اور چونکہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ نے اس بات کو انتہائی ضروری سمجھا کہ یہی تین وحی پہلے آپ کے اوپر نازل ہو، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ تین وحی ابتدائی تربیت میں انتہائی اہم ہے انسان کے مجموعی، یعنی انسانی سوسائٹی کی ابتدائی تربیت میں تین اہم ترین چیز کیا ہیں؟ علم، دعوت و تبلیغ اور تعلق باللہ. علم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس کا دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہم نے تفصیل آج بیان کر دی ہے، کچھ ہم نے جب پہلی وحی کی وضاحت کی تھی تو وہاں جن بھائیوں کا چھوٹ گیا ہو، جن حضرات کا، وہ یوٹیوب پہ واپس جا کے اس لیکچر کو سن سکتے ہیں فرسٹ وحی کے تعلق سے، تو وہاں اس چیز کو واضح کیا گیا. دوسری دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، اس کو بھی دوسری وحی کے اندر واضح کر دیا گیا تھا جب ہم نے جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی. تو دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اسلام کے اندر اس چیز کو بہت سینٹرل حیثیت حاصل ہے کہ انسان کسی غلط کام کو ہوتا دیکھے تو اس سے روکنے کی کوشش کرے. جدید دور میں ہمارے ہاں ایک تصور پیدا ہوا ہے، خاص طور پہ بہت جو جدید طبقہ ہے جو سوسائٹی میں، جس کو ہم اپر ایکلون میں جن کو کہتے ہیں، ان حضرات کا تصور ہے کہ انسان اپنے حد تک اگر صحیح کام کر لے اور دوسرا چاہے کوئی بھی برا کام کرتا رہے، سوسائٹی کے اندر کتنی بھی برائی پھیلتی رہے،
جو ہے وہ ہماری فیملی کے اندر کوئی کتنا بھی گمراہ ہوتا رہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، انسان کو اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے۔ یہ تصور سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو بڑا اچھا لگ جائے، یہ تصور آپ کو ہو سکتا ہے بہت آسان اور آرام دہ لگے، لیکن اسلام اس تصور سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ اس تصور کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس تصور کو مانتا ہے کہ انسان جس صحیح کام کو سمجھتا ہے اس کو اپنے بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرے۔ جس طرح آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے بھائی بہن کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے جو ہے وہ دیگر رشتہ داروں کو اس علاقے میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بیماری کی حقانیت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو جس چیز کی حقانیت کا انسان یقین رکھتا ہے اور اس کے نہ ہونے کے نقصان کا بھی یقین رکھتا ہے، اس چیز میں وہ اپنے محبوبوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ بالکل انسان کی فطرت ہے۔ اگر مجھے پتا چلے گا کہ فلاں علاقے میں جو ہے زبردست جو ہے آگ لگ گئی ہے، تو میں کبھی بھی اپنے گھر کے بچوں کو اور رشتہ داروں کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، روکوں گا۔ اگر مجھے سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے میں جانے سے ہمارے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ایک انسان قیامت کا یقین رکھتا ہو، اللہ کے عذاب کا یقین رکھتا ہو اور جنت و جہنم کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو غلط کرتا ہوا دیکھے اور کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنی مرضی سے جیے، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو فورس کریں، لیکن اگر آپ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی جو ہے اگر غلط راستے پہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے، آپ کا کوئی جو گھر والا ہے وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی حرام کام میں انوالو ہے یا کسی فرائض کا تارک ہے، تو اس کی طرف اس کو واپس اس کی طرف لایا جائے، اگر آپ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر تمنا بھی نہیں رکھتے، تو یاد رکھیے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اسلامی اسپرٹ سے آپ خالی ہیں۔ کیونکہ آپ احادیث کھول کے دیکھیں، آپ قرآن کی آیات جو ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، تو یہ بات تو بالکل آپ کے اوپر اظہر من الشمس ہو جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام اپنے کام سے بالکل تنہائی میں مطلب رکھنے کا قائل نہیں۔ اسلام ایک سوشل اسٹرکچر کو وجود میں لاتا ہے اور اس میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، جہنم سے بچانے کا جذبہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ کو اچھے طریقے پہ، احسن طریقے پہ دیکھیے، زبردستی نہیں کرنی کسی کے اوپر، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا، کسی کے گھر میں گھس کے جو ہے اس کو یعنی اس کی برائیوں کا پتہ نہیں لگانا، یہ سب انتہائی بیوقوفی والے عمل ہیں۔ لیکن ایک احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک خوبصورت طریقے سے جو ہے دین کی طرف بلانا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ عین سنسیئرٹی کی علامت ہے، یہ آپ کی حقانیت کی علامت ہے، یہ آپ کی مخلص ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز جو اہم ترین ہے جو یہاں بیان کی گئی، تیسری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ تعلق باللہ کے تعلق سے ہے، یعنی عبادت میں کیسے امپروومنٹ کیا جائے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہو جائے، بندے کا اللہ رب العالمین سے کنیکشن کس طرح اسٹرانگ ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر نہ دعوت و تبلیغ ممکن ہے، اس کے بغیر نہ علم کا حصول ممکن ہے۔ کیونکہ علم بھی اگر اس چیز کے بغیر، تعلق باللہ کے بغیر اگر آپ علم حاصل کریں گے تو ریاکاری کریں گے، لوگوں کے سامنے تعریف بٹورنے کی کوشش کریں گے، اپنے سکہ جموانے کی کوشش کریں گے، چار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر تعلق باللہ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو۔ اگر تعلق باللہ مضبوط نہیں ہے تو دعوت و تبلیغ میں آپ کو کسی نے دو چار باتیں سنا دی، آپ منہ لٹکا کے بیٹھ جائیں گے، کسی نے دو چار کڑوی بات بول دی، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس قسم کی کمزور شخصیت کے لیے دعوت و تبلیغ نہیں ہے، اور اس کمزوری کو دور کیسے کیا جائے؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ لوگوں کی باتیں سہ سکیں گے، اتنا آپ علم صحیح نیت سے حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین اہم ترین چیز ہے تبلیغ اسلامی کی، دعوت اسلامی کا اثاثہ جو ہے، تین سب سے اہم ترین برانچ جو ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، علم، قم فانذر یعنی تبلیغ، اور قم اللیل الا قلیلا یعنی رات کا قیام، یا اس کو مجموعی معنی میں یوں کہا جائے کہ عبادت کی طرف جو ہے توجہ۔ تو یہ اصل تین وحی کا باہمی ربط ہے، تعلق ہے، جس کو ہم کچھ یوں یاد کر سکتے ہیں، اقرا قم قم، اقرا قم قم، پہلی تین وحی کو اس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں، اقرا قم قم، اقرا تعلیم کے تعلق سے، قم دعوت کے تعلق سے، اور دوسرا قم جو ہے وہ عبادات کے تعلق سے، تعلق باللہ کے تعلق سے، اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنے کے تعلق سے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ، یہیں پہ میں آج، چونکہ سیشن میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑا چھوٹا ہوگا، تو یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی تین جو وحی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ربط کیا تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تیسری وحی جو سورہ مزمل کے روپ میں نازل ہوئی تھی، وہ بھی، اس کا بھی تفسیر جو ہے کچھ قدر آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اب میں 5 منٹ تک لے لوں گا۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔